السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 64 کھولیں، جس میں آپ کے پاس سبق نمبر 13 صحت اور صفائی ہے۔ آپ نے اس سبق کو جو ہے ہاف پڑھ لیا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ آئیے ہم جو ہے نیکسٹ پڑھتے ہیں پیج نمبر 65 سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے اختر سے مس۔ صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کے پاس سبق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے تندرست جسم اور تندرست رہنے کے لیے جو ہے انسان کو صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے، اور صفائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی پیروی کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے اور خود کو بھی صاف رکھنا ہے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں اور ٹیچر کے درمیان جو ہے مکالمہ ہوا۔ صفائی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مس اختر، اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے متوازن غذا کے بارے میں پڑھا تھا، اسی کے بارے میں بھی ہی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اختر، کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں۔ مس رانی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے۔ اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ رانی، کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے۔ اب رانی جواب دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اس کا مطلب کچی سبزیوں جو کھائی جائیں جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ، ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے، ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ مس آمنہ، دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ، بہترین طریقہ زیادہ مسواک ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ مس حاجرہ، صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ پیج ٹرن کریں۔ اب حاجرہ آنسر کر رہی ہے۔ حاجرہ، دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی۔ صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں سے کراہت آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مس شاباش سعیدہ، آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین سا طریقہ بتائیں۔ سعیدہ، وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ مس شاباش، وضو سے ہمارے ہاتھ، کونیاں، ناخن، ناک، کان، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ہمیں بہت سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے بچوں اور ٹیچر کے درمیان مکالمہ ختم ہوا۔ آخر میں ٹیچر دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا ماننا ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول ارد گرد کے جگہوں کو اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنی طرف سے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ ذمہ دار شہری، ایک اچھے شہری، اپنے فرائض کو جاننے والا شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی بہتری اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے، واجب ہے، ہم سب پر ہمارا اہم فریضہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے۔ سبق یہاں پہ بیٹا آج آپ کا ختم ہوا، اور اسی سبق سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو کام دینا ہے۔ کام کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال بیٹا آیا ہوا ہے، مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ مکالمے میں جو سارے کردار شامل تھے آپ ان کے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیسے مس سعدیہ تھی، حمیرہ ہے، سمیرہ، خدیجہ، یاسین، فاطمہ، عالم، مریم، صحاب، اقبال، اختر، رانی، آمنہ، حاجرہ، سعیدہ وغیرہ،
مطلب یہ سارے نام آئے تھے اس مکالمے میں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ جی، مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ سوال نمبر 3، صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ تو آپ نے سبق میں بھی پڑھا تھا، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 4 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ اگلا سوال، جی بیٹا آپ کہیں گے صحت مند جسم کے لیے متوازن خوراک یا متوازی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ جی، آپ نے سبق میں بھی پڑھا تھا، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کچا ہو۔ اگلا سوال، دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ مسواک کرنا ہے، مسواک جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آج مشق کا سوال نمبر 1 ہم نے کیا، آج فی الحال یہاں تک کافی ہے، ہم انشاءاللہ بقیہ مشق نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو ہوم ورک میں آج 2 چیزیں دی ہیں۔ درج ذیل پیراگراف کی سلیس اردو کریں۔ آپ کے پاس ایک پیراگراف دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ڈیش میں سارا پیراگراف آ گیا، ہم سب کا فرض ہے، یہ طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ دیکھیے گا ہمارے پاس پیراگراف یہ لاسٹ والا آیا ہے، مجھے یقین ہے، یقین پہ آپ جو ہے خط کھینچیں۔ آپ اس کا معنی لکھیں گے کہ آپ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول پہ آپ خط کھینچیں، صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، ذمہ دار شہری پر آپ خط کھینچیں، ہوتے ہوئے اپنے قوم اور ملک کی بھلائی پر خط کھینچیں، اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے، فرض پر خط کھینچیں۔ یہ آپ کے پاس پیراگراف ہے، اس پیراگراف کی آپ سلیس اردو کریں گے، آپ کو طریقہ اس کا سمجھا دیا گیا ہے، پلس اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہوگا مشق، جو ابھی ہم نے پڑھی، مشق کا سوال نمبر 1 پڑھا، سوالات کے مختصر جوابات، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔